اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیو سی سی این اے کا سٹارٹ لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اور جو سی سی این اے ہے وہ اس سے پہلے جو سی سی این اے تھا اس کا کوڈ تھا 200-120۔ تو نیو سی سی این اے جو ہے وہ ابھی 20 اگست 2016 کو نیو سی سی این اے انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور اس کا جو ایگزام کوڈ ہے وہ ہے 200-125۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا، لیکن اس میں پھر میں تھوڑی سی انٹروڈکشن دوں گا، پھر اس کے بعد ہمارا پراپر لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے سی سی این اے کیا چیز ہے؟ سسکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ، سی سی این اے، کوڈ 200-125۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ سسکو کا پراپر ٹریک ہے، ٹھیک ہے۔ سی سی این اے، اگر مجھے ذرا انک لینے دیں، سی سی این اے اگر آپ پراپرلی سٹارٹ کرو گے تو منٹ میں ہے، اچھا، سی سی این اے اگر آپ پراپرلی سٹارٹ کرو گے تو اس کا یہ ہمارے پاس ٹریک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسوسیٹ۔ یہ جو ہے یہ ایسوسیٹ کورسز ہے، یہ سی سی این اے راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ، یہ سی سی این اے سیکیورٹی بھی ہے ہمارے پاس، سی سی این اے وائس بھی ہے، وائرلیس بھی ہے، ڈیزائن بھی ہے، اور اس کے آگے اور بھی بہت ہیں۔ سی سی این اے سروس پرووائڈر بھی ہے، ڈیٹا سینٹر بھی ہے۔ بہرحال تو ہمارا جو بیسیکلی ہمارا جو ٹریک ہے، وہ ہمارا ٹریک جو ہے وہ پہلے والا ہے، یہ والا سی سی این اے راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ بیسیکلی۔ تو اس کے ہمارے پاس یہاں پہ سی سی این اے کا ہمارے پاس 2 پیپر بھی ہوتے ہیں اور 1 پیپر بھی ہوتا ہے۔ آپ ایک پیپر میں ہمارے پاس سارا کورس انکلوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 پیپر دو گے تو ایک آئی سی این ڈی 1 اور ایک آئی سی این ڈی 2 کہلاتا ہے۔ آئی سی این ڈی 1 میں ہمارے پاس تھیوریٹیکل کویسچنز ہوتی ہیں، تھیوری ہوتی ہے، اور آئی سی این ڈی 2 میں ہمارے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک ہی پیپر دیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ سی سی این اے راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ کا ٹریک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا والا۔ نارملی اس کے ٹوٹل ہمارے پاس 1000 مارکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو پاسنگ کے لیے کتنا چاہیے؟ 825، ٹھیک ہے، 825۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پیپر پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ڈمز ہوتے ہیں۔ ڈمز مین اس کے پہلے سے ہمارے پاس کویسچنز ہوتی ہیں، اور وہ اسی کویسچن سے ہی پیپر آپ کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپر سچ پاس کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مین چیز ہے لرننگ۔ اچھا، سی سی این اے کے بعد اچھا میں اور نارملی جو پیپر میں جو ہمارے پاس کویسچن ہوتے ہیں وہ 45 اپ ٹو 45 کویسچنز ہوتے ہیں، 40 to 45 اس طرح کے۔ اس میں کچھ لیبز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیوریٹیکل کویسچن زیادہ تر تھیوریٹیکل کویسچن ہوتے ہیں، لیکن اس میں کبھی 2 لیب کبھی 3 لیب آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیب کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، 150 کبھی 200 بھی ہوتے ہیں۔ اگر 2 لیب آ گئے تو فار ایگزامپل اس کے 200 مارکس آپ لگا لو، تو 400 مارکس تو صرف 2 لیب کی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیب
کو اگر آپ نے ایک لیب بھی غلط کر لیا تو آپ کا پیپر فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ لیب کی گنجائش، غلط کرنے کی گنجائش نہیں ہے. باقی جو ہمارے پاس کویشچن ہوتے ہیں وہ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں. وہ کویشچن آپ اگر 3 کویشچن بھی غلط کر لو اٹس اوکے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اور کویشچن غلط کرتے ہو تو آپ کے فیل ہونے کے چانسز ہے. ٹھیک ہے، تو تھیوریٹیکل کویشچن میں آپ کے پاس چوائس زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ 1-2 کویشچن غلط ہو جائے ڈزنٹ میٹر، لیکن لیب آپ کی اگر ایک لیب بھی آپ کی غلط ہو گئی تو آپ فیل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو دوسرا ٹریک ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ پروفیشنل ٹریک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں CCNP، سسکو سرٹیفائڈ نیٹورک پروگرامر. ٹھیک ہے، اس کے بھی میرے پاس 3 پیپر ہیں، ایک راؤٹ کا، ایک سوئچ کا اور ایک ٹی شوٹ کا. تو اس میں آپ اس میں بھی وہی کرائیٹیریا ہے، 825 مارکس لینی ہے 1000 میں سے. اور پھر اس کے بعد جو ایکسپرٹ لیول آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں CCIE. بہرحال یہ بھی بہت مطلب یہ اس سے ہائی لیول کا ہے. ٹھیک ہے، CCIE نارملی آپ کو اگر آپ CCIE دینا چاہو تو آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی کمانڈ اس کورس پہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے پریکٹیکل کام بہت زیادہ کیا ہو تو اس کے بعد آپ CCIE کے لیے ایلیجبل تو ہے، لیکن پاس کرنے کا مسئلہ ہے. تو CCIE بہت ہی زیادہ ایڈوانس لیول ہے. ٹھیک ہے، CCIE کے لیے کوئی پری ریکویزٹ نہیں. اگر آپ نے CCNA CCNP نہیں کیا آپ ڈائریکٹ CCIE کر سکتے ہو. اس میں یہ جتنے بھی فیلڈ ہیں، سیکیورٹی، وائس، وائرلیس، ڈیزائن، ڈیٹا سینٹر، اگر آپ اس کی CCIE لیول تک جانا چاہو تو آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ CCIE کر سکتے ہو، لیکن آپ ڈائریکٹ CCNP نہیں کر سکتے. اس کے لیے پری ریکویزٹ آپ کا CCNA ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی فیلڈ میں اگر ڈیٹا سینٹر، وائس، وائرلیس، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ NP کرنا چاہو CCNP تو اس کے لیے CCNA ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اور یہ ہماری مین فیلڈ ہماری یہ ہے. باقی جو CCNA سیکیورٹی، CCNP سیکیورٹی، CCIE، وائس، یہ چیزیں یہ بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہماری جو مین کنسرن ہے وہ ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹریک ہے اور ہم اس میں سے یہ سرٹیفیکیشن کریں گے. تو یہ ہمارے پاس تھا CCNA کا انٹروڈکشن. ہاں، فیس کے بارے میں اس کے آپ واؤچر کے ذریعے آپ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کا کوچنگ کلاسز آپ لے رہے ہو تو وہ آپ کے لیے واؤچر کے لیے اپلائی کرے گا. واؤچر میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پیپر جو ہے وہ میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ، اب میں ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، لیکن 23-24 ہزار تک آپ کا پیپر آپ کو پڑ جاتا ہے پاکستانی روپے میں، 23-24 ہزار. اور اگر آپ واؤچر کے لیے اپلائی نہیں کرتے اور آپ ڈائریکٹ کیش دینا چاہو اور پیپر دینا چاہو تو میرے خیال میں آئی تھنک 34 ہزار کے لگ بھگ، مطلب اس سے تھوڑا اوپر نیچے. بہرحال یہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے. تو یہ کیش میں آپ دے سکتے ہو اور واؤچر میں آپ 23 ہزار. تو آپ دیکھ رہے ہو اس میں کتنا ڈفرینس ہے. لیکن واؤچر کے لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، وہ 2 مہینے، 3 مہینے یا 1 مہینہ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور واؤچر جب آپ کو آ جاتا ہے تو پھر آپ 3 مہینے کے اندر اندر آپ پیپر دینے کے پابند ہوتے ہو. بہرحال یہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ سے بھی اس کی آپ کو ڈیٹیل پراپرلی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم CCNA کا پراپر جو ٹریک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیٹورکنگ. واٹ از نیٹورکنگ یا نیٹورک؟ A network is defined as a group of 2 or more computer systems linked together for communication purpose. ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے ان کی، تو
اس کنسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیٹ ورکنگ. اور اس سیناریو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایک نیٹ ورک ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس دو پی سی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ایک نیٹ ورک ہے. اس میں کتنے پی سی ہے؟ دو پی سی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں تین پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، 1 2 3. یہ نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، یہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور یہ دوسرا نیٹ ورک ہے میرے پاس، اس میں کتنے پی سی ہے؟ 3 پی سی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک. ٹھیک ہے، کمپیوٹر نیٹ ورک کے ہمارے پاس بہت سے ٹائپ ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک. لوکل ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ کہ مطلب آپ کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے لیکن وہ ساری ایک ہی جیوگرافیکلی میں لائی کرتے ہیں، ایک ہی جیوگرافک لوکیشن پہ لائی کرتے ہیں. مطلب یہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے یہ فلورز ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک فلور پہ پی سیز، سپوز یہاں پہ 10 پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہاں پہ 12 پی سی، یہاں پہ 13 پی سیز فار ایگزامپل، یہاں پہ 50 پی سی. اب یہ سارے فلور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ سارے پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوکل ایریا نیٹ ورک، لین. ٹھیک ہے، ایک ہی بلڈنگ میں یہ ہے یا ایک ہی آرگنائزیشن کا حصہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لین. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے وین، وائڈ ایریا نیٹ ورک. وائڈ ایریا نیٹ ورک اس طرح کہ اگر فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک بلڈنگ ہے، اس میں اتنے پی سی ایک دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور یہ بیسیکلی آگے انٹرنیٹ کے تھرو اس کا ایک دوسرا آفس ہے اور یہاں پہ 20 پی سیز ہے. اور یہ پشاور ہے اور یہ اسلام آباد. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن بیچ میں کنیکٹیوٹی کس نے دی ہے؟ پی ٹی سی ایل نے، آئی ایس پی نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے بیسیکلی اس کو یہ کون سے نیٹ ورکس کہلاتے ہیں؟ وائڈ ایریا نیٹ ورک. وائڈ ایریا، یہ ایک سٹی میں ہے، یہ دوسرے سٹی میں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ سارے پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وائڈ ایریا نیٹ ورک. The computers are further apart and are connected by telephone line or radio wave. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے کینس، کیمپس ایریا نیٹورکس. مطلب ایک ہی کیمپس میں ہمارے پاس، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے اے بی سی. ٹھیک ہے، اس یونیورسٹی کے اندر میرے پاس سی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا ہے فزکس کا، تیسرا ہے ٹیلی کام کا، اور اسی طرح اور بھی ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ہی یونیورسٹی میں ہے، لیکن اس کے بلڈنگس علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، سی ایس کا اپنا بلڈنگ ہوگا، فزکس کا اپنا ہوگا، ٹیلی کام کا اپنا ہوگا. اس بلڈنگ کے اندر پھر پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ بلڈنگیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی لیکن ایک ہی کیمپس میں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمپس ایریا نیٹ ورک. The computers are within a limited geographic area such as campus اور military base. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس. A data network designed for a town or a city. مطلب سٹی کے اندر مطلب فار ایگزامپل یہ میرے پاس اے بی سی سٹی ہے اور اس کا یہ ایک ٹاؤن ہے، یا سٹی کے اندر یہ ایک ایریا ہے، یہ دوسرا ایریا ہے، یہ تیسرا ایریا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اس نیٹ ورک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس. ٹھیک ہے، ہوم ایریا نیٹورک لاسٹ.
آپ کے گھر میں ایک دو پی سی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہو، کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوم ایریا نیٹ ورک. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ سمپل ہے. اب ہمارے پاس یہ تو میں نے بات کی نیٹ ورکس یا نیٹ ورکنگ کی. اب ہم آتے ہیں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز. ہمارے پاس سی سی این اے لیول پہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ ڈیوائس ایک ہے ہب، برج، سوئچ، راؤٹر اینڈ ایکسیس پوائنٹ. تو اس میں ہمارے پاس جو مین جو ہم آگے چل کے مطلب اس کورس میں ہم بہت ہی زیادہ پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ دو ہیں، سوئچ اینڈ راؤٹر. ہب، برج، یہ تقریباً یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، برج بھی کہہ سکتے ہو، تھوڑا بہت یوز ہے لیکن اتنا نہیں. ایکسیس پوائنٹ ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کورس میں سوئچ اور راؤٹر ہم زیادہ پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں ہب میں. ہب کیا چیز ہے؟ ہب بھی میرے پاس بیسیکلی نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے. اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ذرا یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہو، یہ میرے پاس ہب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تھرو یہ 4 پی سی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ چاروں پی سی ایک یہ ہب کے تھرو کنیکٹڈ ہے، اور یہ 4 پی سی اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو ہب کے تھرو اس کی کمیونیکیشن ہوگی. ہب میں براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ سپوز اگر یہ پی سی اس پی سی کو کوئی میسج بھیجنا چاہے تو یہ پی سی کیا کرے گا؟ یہ پی سی ظاہر ہے اس کا میسج یہ ہب کے پاس آئے گا، اور ہب پھر اس کا میسج اس کو فارورڈ کر دے گا. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. ہب ہمارے پاس انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک میں ہر ایک کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے، ہر پی سی کا وہ آئی پی ایڈریس ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن آپ یہ ایزیوم کر لو کہ ہر پی سی کا اپنا ایک نام ہے. فار ایگزامپل اس پی سی کا نام ہے اے، اس کا بی، اس کا سی اور اس کا ڈی. اب ظاہر ہے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہب جو ہے ہب کے پاس جتنے بھی یہ 4 پی سی کنیکٹڈ ہے اس کی انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوتی. ہب اسٹریٹ فارورڈ کیا کرتے ہیں؟ ہب کی فنکشنلٹی کیا ہے؟ ہب کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ یہ اس کے پاس فار ایگزامپل یہ اگر اس کو میسج بھیجنا چاہ رہا ہے تو اس کا میسج جب ہب کے پاس آئے گا تو ہب نے یہ میسج اسی پورٹ پہ ریسیو کیا، یہ اسی پورٹ کو چھوڑ کے باقی سارے پورٹس کو اس پہ بھی، اس پہ اور اس پہ وہ میسج بھیج دے گا. مطلب اس کے ساتھ جتنے بھی پی سی کنیکٹڈ ہیں سب کو وہ میسج فارورڈ کر دے گا. اس کو ہم کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ. تو ہب ہر ٹائم براڈ کاسٹنگ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ان پی سی کا ایڈریس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس ان پی سی کا ایڈریس ہوتا، یہ نام ہوتے، تو یہ ہر ایک کو میسج نہیں بھیجتا، یہ براڈ کاسٹنگ نہیں کرتا، یہ اسٹریٹ فارورڈ سی کو وہ پیکٹ فارورڈ کر دیتا. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سی کون ہے، سی میرے پاس کہاں پہ کنیکٹڈ ہے، اس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی. تو ہب ہر ٹائم براڈ کاسٹنگ کرتا ہے. اس کو جو بھی میسج ریسیو ہوتا ہے وہ اس کو آگے سب پورٹ پہ فارورڈ کر دے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ براڈ کاسٹنگ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. نیٹ ورک میں براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے آپ کی ان نیسیسری ٹریفک چلتی ہے اور آپ کا نیٹ ورک سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اے اگر سی کو میسج بھیجنا چاہے تو یہ میسج بی کیوں ریسیو کرے گا یا ڈی کیوں ریسیو کرے گا؟ حالانکہ یہ میسج تو ان کے لیے نہیں ہے، تو ان کے لائن خواہ مخواہ بیزی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ براڈ کاسٹنگ ہے، تو براڈ کاسٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے. یہ اس میں ہمارے پاس جو ہے کولیجن بھی ہو سکتے. کولیجن کیا مطلب؟ مطلب اگر اے سی کو میسج بھیجنا چاہ رہا ہے اور سی کسی دوسرے بندے کو میسج بھیجنا چاہ رہا ہے، اب یہاں سے ایک میسج سی کو آ رہا ہے، لیکن اسی دوران سی ایک دوسرا میسج کسی کو بھجوا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وائر پہ
ایک سائٹ پہ میسج اس کو ریسیو ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ میسج واپس کسی کو جا رہا ہے، تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ دونوں میسج ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، مطلب آپ کا پیکٹ لاسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کبھی کبھار پیکٹ لاسٹ ہو جائے گا تو اس پی سی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا پیکٹ کسی کو، میں نے جو پیکٹ بھیجا ہے وہ کسی کو ریسیو، وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہے کہ نہیں، اور کوئی میسج اگر اس کو آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ریسیو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کولیجن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارا پیکٹ لاسٹ ہو جاتا ہے، ہماری کمیونیکیشن پراپرلی نہیں ہوتی، تو یہ کولیجن اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اسپیڈ ڈیویژن۔ فار ایگزامپل اس ہب کی اسپیڈ ہے 100 MB، فار ایگزامپل ایزیوم کر لیں، تو یہ 25 اس کو الاٹ کر دے گا، 25 اس کو، 25 اس کو اور 25 اس کو، تو یہ اسپیڈ ڈیویژن کرتا ہے۔ 25 MB 25 سب کو ڈیوائڈ کر دیا۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل بی نمبر پی سی جو ہے وہ نیٹ ورک پہ اتنی کمیونیکیشن نہیں کرتا، تو اس کو جو 25 MB کی اسپیڈ الاٹ کی ہوئی ہے وہ خواہ مخواہ بس اس کے پاس ہے، لیکن یہ اس کو اتنا یوز نہیں کر رہا، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ہمارے پاس اسپیڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیڈ ڈیویژن سے ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم لیئر 1 ڈیوائس بھی بول سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کیا چیز ہے یہ آپ او ایس آئی ماڈل پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لیئر 1 ڈیوائس ہے، فزیکل لیئر پہ کام کرتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ناٹ انٹیلیجنٹ ڈیوائس، یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے، ہر ٹائم براڈ کاسٹنگ کرتا ہے، اسپیڈ ڈیویژن ہے، کولیجن آکر ہوتی ہے، اور لیئر 1 ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ڈیوائس جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں برج، ٹھیک ہے۔ مجھے ذرا ڈائیگرام ڈرا کرنے دیں۔ یہ 1 2 اس کے پاس برج بیسیکلی ہمارے پاس انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس ڈائیگرام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 پی سی ہیں، 2 پی سی برج 1 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور 2 دوسرے برج کے ساتھ۔ یہ جو میرے پاس لین ہے یہ بھی لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، یہ بھی لوکل ایریا نیٹ ورک ہے۔ تو برج کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے 2 لین کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے، پہلی آپ تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹیوٹی دیتا ہے، مطلب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ آپ کو کنیکٹیوٹی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک ٹیبل بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میک ٹیبل، ٹھیک ہے۔ میک ٹیبل بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میک ایڈریس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ زیوم کر لو کہ ہر اس پی سی کا نام ہے اے، اس کا بی، اس کا سی اور اس کا ڈی۔ اب یہ برج کیا کرتا ہے کہ یہ ایک ٹیبل مینٹین کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میک ٹیبل۔ اس ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک پی سی کا ایڈریس نام اس نے رکھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پی سی 1 جو ہے جس کا ایڈریس اے ہے وہ میرے پاس اس پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے، پی سی بی اس پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے، اسی طرح پی سی 3 اس پورٹ پہ اور پی سی 4 اس پورٹ پہ۔ تو فرسٹ ٹائم جو ہے یہ براڈ کاسٹنگ کرتا ہے، کیا مطلب فرسٹ ٹائم اس کا یہ جو میک ٹیبل ہوتا ہے یہ ایمٹی ہوتا ہے، اس میں کسی بھی پی سی کا ایڈریس نہیں ہوتا۔ جب کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک پیکٹ کو براڈ کاسٹ کر لیتا ہے اور اسی طرح ایڈریس لرن کرتا ہے اور پھر اپنے میک ٹیبل کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سارے ایڈریسز اس کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ پھر براڈ کاسٹنگ نہیں کرتا، کیونکہ آلریڈی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پورٹ پہ میرے پاس کون سا پی سی کنیکٹڈ ہے، تو یہ پھر ڈائریکٹلی یونی کاسٹنگ کرتے ہیں۔ یونی کاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 1 کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ برج میں ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر بیس ہے، سافٹ ویئر بیس ہے، ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر بیس نہیں ہے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے 1 اسپیننگ ٹری انسٹنس پر برج، یہ آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم اسپیننگ ٹری پڑھیں گے
بہرحال یہ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو پوائنٹ ہے کنیکٹ ٹو لین وتھ سیم سب نیٹ، یہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اگر میرے پاس نیٹ ورک 1 ہے تو یہ بھی میرے پاس نیٹ ورک 1 ہوگا، سیم نیٹ ورک پہ ہم اس برج کی سیم نیٹ ورک پہ لیکن ڈفرینٹ لوکیشن ہو تو ہم مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس سپوز 3 پی سی ہے لیکن وہ بھی N1 سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں پہ میرے پاس فار ایگزامپل 20 پی سی ہے لیکن وہ بھی N1 سے بلانگ کرے گا، تو ان دونوں کو اگر میں کنیکٹ کروں گا، یہ اگر دوسرے بلڈنگ میں ہے اور یہ دوسرے بلڈنگ میں ہے، اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو برج کے تھرو، لیکن یہ سیم نیٹ ورک کا حصہ ہوگا، یہ ڈفرینٹ نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہوگا، برج پھر اس پہ کام نہیں کر سکتا، برج جو ہے سیم نیٹ ورک پہ سیم لین کو کنیکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر ڈفرینٹ لوکیشن میں ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیئر 2 ڈیوائس۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، او ایس آئی ماڈل ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال میں او ایس آئی ماڈل کا آلریڈی بہت سے لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں سی سی این اے کا، یہ جو سٹارٹنگ کے 2-3 لیکچر ہیں یہ میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، بہرحال آپ او ایس آئی لیئر پڑھ کے آپ کو پھر اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اچھا اس کے پوائنٹ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ ہر پی سی کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا نام اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پی سی کون سے پورٹ سے میرے پاس کنیکٹڈ ہے، تو وہ پھر اس کو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیوائس۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹیوٹی ہے، براڈ کاسٹنگ دین یونیکاسٹنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میک ٹیبل سافٹ ویئر بیس یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوئچ میں، یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سوئچ اینڈ راؤٹر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی سی این اے میں ہم سوئچ اور راؤٹر کو پڑھیں گے، اور اسی فیلڈ میں اگر آپ آگے جاؤ گے تو یہی دو چیزیں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا۔ سوئچ، اس کو ذرا میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ برج اور سوئچ میں کیا فرق ہوتا ہے، بہرحال وہ یہاں پہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس ہے پی سی 1، یہ میرے پاس ہے پی سی 2، پی سی 3 اینڈ پی 4، یہاں پہ سوئچ لگا ہوا ہے اور یہ پی سی سوئچ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ پورٹ نمبر 1، یہ پورٹ نمبر 4، یہ پورٹ نمبر 2 اور یہ پورٹ نمبر 3۔ اب یہ سوئچ ہے، سوئچ کی فنکشنلٹی پہ آپ غور کر لو، بہرحال اس کو میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، آگے جب ہم سوئچنگ پورشن میں جو لیکچر میں ہے، سوئچنگ پورشن میں ہم جائیں گے تو اس کو میں نے اور بھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ سوئچ میں ہمارے پاس ایک ٹیبل بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میک ٹیبل۔ انیشیلی یہ میک ٹیبل ایمٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایڈریس، میک ٹیبل کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک پی سی کا اپنا ایک نام ہوگا، فار ایگزامپل پی سی 1 کا ہے اے بی سی اینڈ ڈی۔ انیشیلی یہ میک ٹیبل ایمٹی ہوتا ہے، فار ایگزامپل پی سی 1 پی سی 2 کو کوئی پیکٹ بھیجتا ہے کہ ہیلو، ہائی یا ہیلو۔ اب جیسے ہی سوئچ کو یہ میسج ریسیو ہوتا ہے پورٹ نمبر 01 پہ، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ 01 پہ جو میرے پاس جو پی سی کنیکٹ ہے اس کا ایڈریس کیا ہے، اے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس انٹری کو میک ٹیبل میں ڈال لیتا ہے کہ پورٹ نمبر 1 پہ میرے پاس جو پی سی کنیکٹڈ ہے اس کا نام کیا ہے، اے۔ اب پی سی 2 کو وہ پیکٹ جانا چاہ رہے تو میک ٹیبل میں پی سی 2 کا ایڈریس نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا، یہ میسج پی سی 4 کو بھی بھیج دے گا، 3 کو بھی بھیج دے گا اور 2 کو بھی بھیج دے گا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، براڈ کاسٹنگ۔ ظاہر ہے کچھ ہی دیر بعد پی سی 2 اس میسج کا جواب دے گا پی سی 1 کو، تو اس نے فار ایگزامپل کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ ہیلو، تو جیسے ہی پورٹ نمبر 02 پہ
سوئچ PC2 سے جو ہیلو کا پیکٹ ہے وہ ریسیو کرے گا تو سوئچ کو پتہ چل جائے گا کہ پورٹ نمبر 2 پہ میرے پاس جو PC کنیکٹ ہے اس کا ایڈریس کیا ہے B، اور وہ پیکٹ کس کے لیے ہے PC1 کے لیے ہے. تو یہ یہاں پہ براڈ کاسٹنگ نہیں کرے کیونکہ PC1 کا ایڈریس اس کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کہ PC1 میرے پاس کہاں پہ کنیکٹ ہے پورٹ نمبر 1 اور اس کا ایڈریس کیا ہے A، تو وہ اسٹریٹ فارورڈ براڈ کاسٹنگ نہیں کرے گا، ڈائریکٹلی اس کو یہ پیکٹ یہاں پہ بھیج دے گا. تو اسی طرح یہ سب کا ایڈریس لرن کرے گا، سب کا ایڈریس سیکھے گا. اگر PC4 کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے یا اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ PC4 کا ایڈریس میرے پاس کیا ہے D، کون سے پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے پورٹ نمبر 4 پہ. اسی طرح C کا PC3 کا ایڈریس بھی یہ لرن کر لے گا اور یہ اپنے میک ٹیبل کو اپڈیٹ کر لے گا. اب میک ٹیبل میں سب PC کے نام اور کون کون سے پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی PC کسی بھی PC کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو یہ براڈ کاسٹنگ نہیں کرے گا، یہ یونی کاسٹنگ کرے گا کیونکہ اس کے پاس سب کے ایڈریسز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کیا کرتا ہے، یہ اسی طرح ایڈریس لرن کرتا ہے. یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے، اس میں پہلے براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے جب میک ٹیبل ایمٹی ہوتا ہے. جب میک ٹیبل میں ساری PC کے انفارمیشن آ جاتی ہے تو یہ پھر کیا کرتا ہے، یہ پھر یونی کاسٹنگ کرتا ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ یہ سپیڈ ڈویژن نہیں کرتا کیونکہ ہر ایک پورٹ کا سپیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس پورٹ کا 100 MB ہے، ہر ایک پورٹ کا اپنا علیحدہ سپیڈ ہے لیکن وہ سپیڈ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 100 MB سب کا 100 MB ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں سپیڈ ڈویژن نہیں ہوتی، اس کو بھی 100 MB ملا ہے، اس کو بھی ملا ہے، اس کو بھی ملا ہے، اس کو بھی ملا ہے، اس میں سپیڈ ڈویژن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں کولیجن بھی نہیں ہوتی. کولیجن کیوں نہیں ہوتی؟ کولیجن ان دو چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. ایک ہمارے پاس ہے ایسک ایپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹ، یہاں پہ اس سوئچ کے اندر سرکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوئچ یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں فار ایگزامپل، اس کے اندر اسی طرح سرکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح راستہ بنا لیتا ہے، یہاں پہ کولیجن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سیملٹینیسلی اگر ایک ہی ٹائم پہ اس کو کوئی پیکٹ ریسیو ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس میں علیحدہ پاتھس بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علیحدہ راستے ہوتے ہیں تو اس میں کولیجن نہیں ہوتی، ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ سرکٹ ہوتی ہیں، اسی سرکٹ کی وجہ سے کولیجن نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے CSMACD کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس کولیجن ڈیٹیکشن، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اور بہت سی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ تو میں نے سوئچ کی بات کی. ایسک جو ہے یہ بیسیکلی سوئچ میں ڈیزائن ہوا ہوتا ہے ہارڈ ویئر لیول پہ. اگر سوئچ کو ایک ہی وقت میں 2 میسج ریسیو ہو جائے اور اس کو یہ سینڈ کرنا چاہے تو یہ ایسک کے ذریعے ہی وہ سیملٹینیسلی جو میسج اس کو ریسیو ہو چکے ہیں وہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ کولیجن نہیں ہوتا سوئچ کے اندر. لیکن یہ وائر جو ہے، وائر فار ایگزامپل اگر PC1 PC2 کو کوئی پیکٹ بھیج رہا ہے اور وہ پیکٹ اب یہاں سے چلنا شروع کر دیا ہے اور اسی دوران کوئی دوسرا پیکٹ اس کو یہاں پہ آ رہا ہے، ہب میں یہ چیز تھی نا ہمارے پاس کولیجن، تو اس میں اس طرح نہیں ہوتا. اس میں ہمارے پاس وہ کنسیپٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں CSMACD کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس کولیجن ڈیٹیکشن. یہ سوئچ کیا کرتا ہے، یہ سوئچ جو ہے یہ سارے وائر کو مانیٹر کرتا ہے یا یہ ساری ڈیوائس کو مانیٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل PC1 PC2 کو کوئی میسج بھیجنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوئچ کیا کرے گا، اس کو جیسے یہ پیکٹ ریسیو ہو گیا تو یہ سب لائن کو مانیٹر کرے گا کہ کوئی ڈیٹا تو اس لائن پہ کسی نے بھیجا نہیں ہے یا کوئی ریسیو یا سینڈنگ تو نہیں ہو رہی. تو یہ کیا کرے گا، یہ ان سب لائنوں کو
بلاک کر دے گا اور اس میں صرف PC1 کا ڈیٹا PC2 کے پاس جو ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کوشش کرے گا کہ اگر کوئی PC کسی دوسرے PC کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو اسی دوران وائر پہ کوئی اور ڈیٹا ٹریول تو نہیں کر رہا. تو اگر ساری لائنیں خالی ہیں، اگر وہ پارٹیکولر لائن خالی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ پیکٹ اسی پارٹیکولر لائن پہ بیچ کے آگے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس میں کولیجن کے چانسز نہیں ہوتی. اور اس میں ہمارے پاس کون سا الگوریتم یوز ہوتا ہے، بیک آف الگوریتم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بیک آف الگوریتم یوز ہوتا ہے. بہرحال اس کی سمجھ نہیں آئی تو بہرحال آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ. بہرحال میں ایک دفعہ اور ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل PC3 PC4 کو کوئی میسج بھیجنا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے جیسے ہی اس کا پیکٹ اس سوئچ کے پاس آئے گا تو سوئچ کیا کرے گا، سوئچ اس لنک کو مانیٹر کرے گا کہ اس میں سپوز PC4 ہے تو یہ PC4 اگر اس PC4 کے لنک میں اب کوئی ڈیٹا تو سینڈ یا ریسیو تو نہیں ہو رہا، خالی ہے، تو یہ پیکٹ اس پہ آگے فارورڈ کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ PC1 اور PC2 کو ایک جیم سگنل بھیج دے گا اور اس کو کہے گا کہ یہاں پہ میرا ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے، تم لوگ اسی لائن پہ ابھی ڈیٹا سینڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ لائن ابھی بیزی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے، CSMACD، یہ کنسیپٹ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. اسی طرح اس میں پھر کولیجن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسی طرح سوئچ میں ہمارے پاس کولیجن نہیں ہوتی. یہ لین ڈیوائس ہے، لوکل ایریا میں ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے، براڈ کاسٹنگ، یونیکاسٹنگ، نو اسپیڈ ڈویژن، میک ٹیبل، نو کولیجن. بہرحال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیئر 2 ڈیوائس اگین ویسا ہی لیئر پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں راؤٹر. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک نیٹ ورک ہے، اس میں میرے پاس نیٹ ورک 1 اس کا نام ہے. فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس 50 PC ہے. یہ دوسرا نیٹ ورک ہے N2، اس میں ہمارے پاس 100 PC ہے. تیسرا نیٹ ورک ہے N3، اس میں ہمارے پاس 200 PCs ہے. اب یہ نیٹ ورک جو ہے اس کے درمیان کنیکٹیوٹی ہم لانا چاہ رہے ہیں تو اسی پہ کے بیچ میں ہم ہب، برج یا سوئچ کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے. ایون سوئچ کو یوز نہیں کر سکتے، اس میں کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے، یہاں پہ راؤٹر کو یوز کریں گے اور اس کو کنیکٹ کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر یہاں پہ N3 میں نیٹ ورک 3 کا کوئی PC نیٹ ورک 1 کے کوئی PC کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو پاسبل ہے. تو یہ مطلب لارج نیٹ ورک کو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم کس چیز کے ذریعے کنیکٹ کریں گے، راؤٹر کے ذریعے. ٹھیک ہے، راؤٹر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے بیسٹ پاتھ کون سا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کوئی دوسرا راؤٹر لگا ہوا ہے اور اس کے تھرو بھی یہ نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے، اگر یہاں سے کوئی پیکٹ N1 کو جانا چاہ رہا ہے تو جیسے ہی وہ پیکٹ R1 کو پہنچے گا تو R1 کو پتہ ہے کہ بیسٹ پاتھ کون سا ہے، یہ اس کا پیکٹ اسٹریٹ فارورڈ یہاں سے یہاں تک پہنچا دے گا. حالانکہ یہ راستہ بھی ہے لیکن یہ راستہ لمبا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو راؤٹر آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ کو بیسٹ پاتھ بھی بتا دیتا ہے کہ بیسٹ پاتھ آپ کو اگر ایک جگہ پہ جانا ہے تو اس کے لیے بیسٹ اور شارٹیسٹ راستہ کون سا ہے، یہ بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہے. یہ وین ڈیوائس ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک میں یوز ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس ایک ٹیبل کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں IP ٹیبل. یہ IP پہ کام کرتا ہے. سوئچ جو ہے میک ایڈریسز پہ کام کرتا ہے اور راؤٹر جو ہے یہ IP پہ کام کرتا ہے، IP ایڈریسز. اتنی تو آپ کو سمجھ ہوگی. بہرحال تو یہاں پہ ہمارے پاس IP ٹیبل میں ہمارے پاس ہر ایک نیٹ ورک کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اور جیسے ہی راؤٹر کے پاس کوئی پیکٹ آتا ہے کسی نیٹ ورک کے لیے تو وہ اس کی انفارمیشن وہ آئی پی ٹیبل میں چیک کرتا ہے کہ یہ نیٹ ورک میرے پاس کون سے پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے اور اس پیکٹ کو مجھے کون سے راستے سے بھیجنا ہے اسی نیٹ ورک پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس نیٹ ورک پہ کام کرتا ہے. آئی پی ٹیبل میں ہمارے پاس سارے نیٹ ورک کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، مطلب نیٹ ورک کے ایڈریسز پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں براڈ کاسٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی اس میں آئی پی ٹیبل میں پہلے سے انفارمیشن پڑی ہوتی ہے کہ کون سا نیٹ ورک کون سے پورٹ پہ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں براڈ کاسٹنگ نہیں ہوتی، اس میں اسٹریٹ فارورڈ یونی کاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک لیول پہ براڈ کاسٹنگ ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کا لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ سی سی این اے پہ یہ یاد رکھیے گا کہ راؤٹر براڈ کاسٹنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کنیکٹ لارج نیٹ ورکس ٹوگیدر میں آپ کو بتا چکا ہوں. نو براڈ کاسٹنگ اس میں نہیں ہوتی، اونلی یونی کاسٹنگ، 1 to 1 کمیونیکیشن ہوتی ہے. آئی پی ٹیبل بنتا ہے. ڈیٹرمائنڈ بیسٹ پاتھ ٹو ڈیسٹینیشن نیٹ ورک، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. وین وائڈ ایریا نیٹ ورک میں یوز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وائڈ ایریا نیٹ ورک. جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہوں ملٹیپل لوکیشن پہ اور اس کی کنیکٹیوٹی آپ کو آئی ایس پی نے دی ہے تو اس کو ہم وین کہتے ہیں. اس کی یہ وین پہ ہی کام کرتا ہے. لیئر 3 ڈیوائس ہے، اگین او ایس آئی کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، بہرحال او ایس آئی کو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آپ نے او ایس آئی ماڈل نہیں پڑھایا. بہرحال او ایس آئی ماڈل کا لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹروڈکٹری لیکچر اب میں لوڈ کر رہا ہوں. یہ پہلے سے میں بہت سے لیکچر کو لوڈ کر چکا ہوں، بس اس کو پراپرلی طریقے سے سیکوینس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی ہمارے پاس نیٹ ورکنگ ڈیوائس. میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں؟ اچھا، ایکسیس پوائنٹ میں نے سلائیڈ میں انکلوڈ کرنا میں بھول گیا. بہرحال میں ذرا اس کو آپ بھول جائیے گا فی الحال. ایکسیس پوائنٹ یا ان شارٹ ہم اس کو کہتے ہیں اے پی. آپ کا جو ڈی ایس ایل موڈیم ہے وہ کیا ہے؟ ایکسیس پوائنٹ. اس میں اتنی تھیوری نہیں ہے. بہرحال وائرلیس ڈیوائس آپ ایک دفعہ، مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے نارملی، ڈی ایس ایل موڈیم ہوتا ہے آپ کا. ڈی ایس ایل موڈیم کے ذریعے آپ یا تو وائر کے ذریعے پی سی کنیکٹ کر لیتے ہو یا اپنی لیپ ٹاپ کو وائی فائی کے تھرو کنیکٹ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی لیپ ٹاپ کو نیٹ ورک پہ یا پی سی کو آپ باہر کے دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اے پی جو ہے وہ ہے ایکسیس پوائنٹ. یہ بیسیکلی ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس کچھ فنکشنلٹی راؤٹر کی بھی ہوتی ہے اور کچھ سوئچ کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نارملی آپ ایک اے پی کے ساتھ جو ڈی ایس ایل آپ کا ہو یا آئی ایس پی نے جو آپ کو پرووائڈ کیا ہوتا ہے، اس میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وائی فائی کے تھرو 7 پی سی آئی تھنک کنیکٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 7 سے زیادہ کنیکٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر آپ کو ایک دوسرا اے پی خریدنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے. بہرحال یہ آپ کا آج لیکچر نمبر 1 جو تھا انٹروڈکٹری، یہ ختم ہو گیا اور ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو بھی کویسچن ہے، جو بھی آپ کا اس کورس کے ریلیٹڈ جو بھی کویسچن ہے تو آپ مجھے، یہ 2 ای میل ہے میری، اس پہ آپ مجھے کویسچن سینڈ کر سکتے ہو، میں جواب دوں گا. بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ لوگ ای میل کا رسپانس ہی نہیں کرتے. بہرحال لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ای میل مجھے آتی ہیں میں اس کا رسپانس کرتا ہوں، اور کسی کا رہ بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے. تو جو بھی کویسچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.
اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا اور CCNA کو خوب پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔